ایک غریب آدمی بدو رات کے وقت وہ کہیں بیچارہ صبح سے چلا تھا، مدینے پہنچتے اسے رات ہو گئی. اس نے ڈرتے ہوئے نا خیمہ باہر لگا لیا. جہاں رات ہوئی نا آدھی رات کو کوئی 1-2 بجے سمجھ لے پہنچا مدینے، تو اس نے باہر نے خیمہ لگا لیا. بیوی اس کی امید سے تھی، بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، بیمار ہو گئی. اس نے خیمہ لگایا، بیوی اندر ہے. حضرت عمر فاروق گشت پہ تھے رات کو، ساتھ ایک غلام تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ آگ جل رہی ہے تھوڑی سی، پتہ کرو کون ہے. تو آپ کا غلام پتہ کرنے گیا تو بدو نے ڈانٹ دیا، کہنے لگے جاؤ تمہیں کیوں بتاؤں. حضرت عمر خود گئے، کہنے لگے مسافر بھائی بتا تو صحیح. کہنے لگا جی چھوڑے، میں آپ کو کیوں بتاؤں میں کون ہوں کیسے آیا ہوں. فرمایا خیمے کے اندر سے کراہنے کی آواز آتی، کوئی درد سے چیخ رہا ہے، بتا ہمیں بات کیا ہے. کہنے لگا جی میں فلاں بستی فلاں علاقے کا ایک غریب ہوں، امیر المومنین عمر فاروق سے ملنے آیا ہوں، اور رات ہو گئی ہے تو یہاں خیمہ لگایا ہے، صبح میں ان سے مل کے چلا جاؤں گا. تو رات کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا، تو میری بیوی امید سے تھی، اب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، پاس کوئی نہیں. حضرت عمر کہنے لگے تو ٹھہر میں ابھی آیا. چہرے پہ نقاب، اسے بتایا نہیں میں ہی امیر المومنین. عمر دوڑے گئے، اپنی زوجہ سے کہنے لگے اگر تجھے بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو حاصل کرے گی. کہا کروں گی. تو کہنے لگے چل پھر میرے ساتھ، بہت بڑا اجر ہے. ایک دوست کے ہاں ولادت کا وقت ہے، ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لو. اس عورت نے تھوڑے دانے لے لیے، گھی لے لیا. حضرت عمر سے کہنے لگی لکڑیاں اکٹھی کر لیں. امیر المومنین کونسلر کی بات نہیں بتا رہا آپ کو، میں آپ کو ایم پی اے کی بات نہیں بتا رہا، ایم ایل اے کی بات نہیں بتا رہا، جو 10 گاؤں کو ملا کے چیئرمین بنا اس کی بات نہیں بتا رہا. اس کی بات بتا رہا ہوں جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. اس کی بات بتا رہا ہوں جو گلی سے گزرے تو شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے. اس کی بات بتا رہا ہوں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا عمر تو وہ ہے کہ 950 سال حضرت جبریل بھی اس کی شان بیان کریں تو عظمت ختم نہیں ہوتی. اتنا بڑا شخص. حضرت عمر نے لکڑیاں اکٹھی کی، اینٹوں کا روڑے لے کے چولہا بنایا، پہنچ گئے. آپ کی زوجہ کہنے لگی یہ تھوڑے دانے ڈالنے، گھی ڈالنے اور ایک لکڑی لے کے اس کو ہلائیں، تیار کریں. خود زوجہ اندر چلی گئی، حضرت عمر باہر پکانے لگے. وہ بدو کہتا ہے میں اس طرح کا ان کے ساتھ بہیو کرنے لگا جیسے کو کسی چوکیدار کے ساتھ نہیں کرتا. میں نے سمجھا یہ عمر نے چوکیدار رکھے آنے جانے والے مہمانوں کا. میں کبھی پانی کا پیالہ مانگتا، کبھی کوئی بات، عمر دوڑے جاتے، کبھی پانی لاتے. او مسلمانوں، او میرے رسول کے غلام عزیزو. حضرت عمر فاروق وہ غلام کہتا ہے میں عمر سے کہتا، میں کہتا غلام پانی لا تو عمر دوڑ کے پانی لاتے. میں کہتا تجھے گھی پکانا بھی آتا ہے، پہلے بھی کبھی پکائے؟ تو عمر فرماتے کوشش تو کر رہا ہوں. میں کہتا پہلے بھی کبھی تیری بیوی نے یہ کام کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے یاد نہیں، پوچھ کے بتاؤں گا. کہتے کیا رنگ تھا، کیا انداز تھا، کیا مصطفیٰ کی تربیت تھی، کیا انداز حضور نے سکھائے غلاموں کو. یہ کس طرح کا امیر ہے کہ یہ ہنڈیا پکا رہا ہے، پھونکے مار رہا ہے ایک غریب کے لیے، دیہاتی کے لیے جسے جانتے بھی نہیں. اندر اس شخص کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو حضرت عمر کی بیوی اندر سے بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. جب کہا نا امیر المومنین مبارک ہو تو وہ شخص کہتا ہے میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں اس طرح دوڑا کہ میری پگڑی گر گئی. میں دوڑا تو عمر نے بلایا، کہا کدھر جاتے ہو؟ کہنے لگا آپ امیر المومنین ہیں، آپ امیر المومنین، آپ عمر ہیں، کیسر و کسرا جس کے نام سے کانپے آپ وہ ہیں، جسے مصطفیٰ نے دعا مانگ کے اللہ سے مانگا وہ والے عمر ہیں آپ، جس کے لیے علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں روز دعا کرتا ہوں وہ والے عمر ہیں، جس کے بارے میں ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ میں اللہ سے کہوں گا مولا جو تیرے محبوب کی امت کے حق میں سب سے بہتر تھا میں اسے خلیفہ بنا کے وہ والے عمر ہیں. عمر امیر المومنین کی بیوی وہ تو خاتون اول ہوتی ہے، وہ تو ملکہ ہوتی ہے، اور تیری بیوی دائی بن کر ایک غریب کے بچے کے پاس بیٹھی رہی ولادت کے وقت. عمر امیر المومنین ہو کے تیری داڑھی ساری دھومے سے بھر گئی تو ڈیوٹی کرتا رہا. تو سیدنا عمر رو پڑے اور اس بدو کو سینے سے لگا کے کہنے لگے تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے، اس شہر کا پتہ ہے؟ اس نے کہا حضور کہاں ہے؟ فرمایا یہ میرے نبی کا مدینہ ہے،
یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا استقبال نہیں ہوتا، یہاں غریبوں کے استقبال ہوتے۔ یہاں حضور نے اس اسٹیٹ پہ میرے رسول پاک نے وہ والا رنگ دیا ہے کہ اب غریب سر اٹھا کے جینے لگے ہیں، اب مزدوروں کو عزتیں ملنے لگی ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اور حضور کے چاروں خلفاء نے سیاست کی جتنی تدبیریں کی ہیں وہ مسجد شریف میں بیٹھ کے کی ہیں، کیونکہ یہ جذبہ پاکیزہ تھا، خلوص والا تھا، خدمت والا تھا، اشاعت تبلیغ والا تھا، دین کو آگے پھیلانے والا تھا۔ تو یہ پاک جگہ پر بیٹھ کے بات ہوئی، اسے پلید، ناپاک اور چونکہ غلط اب کیا گیا ہے تو اب بعض چیزیں بوجھ بنتی ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، میں آپ سے عرض کروں، معیشت سے زیادہ، معاشرت سے زیادہ، ایٹمی طاقت سے زیادہ ضرورت نیک لوگوں کی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، بہترین قسم کا اسلحہ موجود ہو لیکن چلانے کا فن نہ آتا ہو تو بندہ دشمن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ انسان کے پاس بہترین گاڑی موجود ہو لیکن اسے چلانی نہ آتی ہو تو اس کے لیے سفر کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس سارا کچھ ہے، دیانتدار لوگوں کی کمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں معیشت کا کچھ کرو، معاشرت کا کچھ کرو، تو یہ قرآن دیکھیں اللہ کا کیا فرماتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، کچھ لوگ وہ ہیں کہ اگر اللہ انہیں زمین میں اقتدار عطا کرے وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، وہ بری باتوں سے منع کریں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور ہر کام کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، سب کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہونا ہے۔ ان لوگوں کو رب اگر اقتدار دے، ضرورت بندوں کی زیادہ ہے کہ بندے دیانتدار ملے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہوتے کہ انہیں مال مل جائے تو یہ عیاش ہو جاتے، بلکہ انہیں مال کے خزانوں کی کنجیاں ملیں تو یہ رب کی غریب مخلوق کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ نمازوں کا خیال کرتے ہیں، یہ دین کا ابلاغ کرتے ہیں۔ بیٹھے تھے حضور کے صحابہ حضرت عمر کے گرد، دوست یار پرانے باتیں ہو رہی تھیں، تو حضرت عمر کہنے لگے دور خلافت چل رہا ہے جناب عمر کا، میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ضرورت متقی پرہیزگار لوگوں کی ٹیم کی ہے، ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دل میں درد ہو، جو تقوی والے ہوں، جو مخلوق خدا کے بارے میں گنجائش رکھتے ہوں۔ حضرت عمر کے گرد دوست آپ بیٹھے ہیں تو حضرت عمر کہنے لگے چلو اپنی اپنی کوئی خواہش ہی بتاؤ۔ تو چونکہ حالات بڑے خراب تھے، قحط کا دور تھا، بعض جگہوں پہ غریبوں کو بڑی مشکل تھی، تو سب لوگوں نے صدقات اور خیرات کی ہی بات کی۔ ایک صاحب کہنے لگے میرا دل کرتا ہے کہ زمین غلے اور اناج سے بھر جائے ساری اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں۔ تو دوسرے نے کہا میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے زمین بھرے اور میں رب کی مخلوق پر تقسیم کر دوں۔ ایک تیسرے صحابی بھی فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے نہیں، ہیرے جواہرات سے یہ زمین بھرے اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں۔ سب اللہ کی مخلوق پر کرم کرنے کی، رحم کرنے کی، تقسیم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ تو پھر بول کے کہنے لگے عمر آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کی بھی تو کوئی خواہش ہوگی نا۔ حضرت عمر دیر تک خاموش رہے، پھر ٹھنڈی آہ بھری، فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے بھر جائے، یہ زمین ان لوگوں سے بھر جائے اور میں پھر ان سب لوگوں کو ساتھ ملا کے زمین پہ رب کی اطاعت کا چلن عام کر دوں، لوگوں کو رب رسول کا فرما بردار بنا دیا جائے، خیر والے لوگوں سے زمین بھرے۔ میری خواہش یہ ہے جب خیر والے لوگوں سے زمین بھر جاتی ہے پھر معیشت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، معاشرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، دفاعی محاذ پر بھی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی مضبوطی آتی ہے۔ شرط یہ ہے تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے رخ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ وہ لوگ جو
मजबूती लाएं मुआशरे में, जिनका हिल्म, बुर्दबारी, तकवा, ये चीजें मजबूती। हमारे यहाँ कोई मनसूबा बंदी नहीं। जिन बेचारों के कशकोल कल फैले थे उनके आज भी फैले। किसी भी इशारे पर 2 मिनट के लिए ब्रेक लगती है तो 4-4 भिखारी आपकी गाड़ी का शीशा बजाते हैं। अब बाज इशारों पर, टूल प्लाजों पर लिख के लगा दिया गया है ये पेशावर भिखारी हैं, इनको खैरात ना दें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उन सारे भिखारियों को एक जगह पे खड़ा करके पूछना किसने है कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो? उनके घरों तक उनके साथ किसने जाना है? कौन आदमी है जो जाके उनसे कहेगा कि जनाब तुम क्यों खैरात के लिए खड़े हो, तुम्हारी मजबूरी क्या है? क्या रियासत की, हुकूमत की, ताजर की, मालदार की, तगड़े आदमी की ये ड्यूटी नहीं? उन तक रसाई किसने हासिल करनी है? वो बेवा जो पिछले साल दरवाजे पे ज़कात लेने आई थी वो इस साल भी आई है। वो खातून जिसे पिछले साल आटे का थैला दिया था वो इस साल भी आई है। वो खातून जो पिछले साल 4 बच्चों को साथ लेकर के छोटों को आई थी वो आज भी उसी तरह कशकोले तलब दराज किए हुए है। और हजरत उमर क्या फरमाते हैं? सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इसको इमाम बहकी ने और इमाम सुयूती ने नकल किया है। हजरत उमर फरमाया करते थे कि अगर मैं जिंदा रहा तो इराक वालों मैं तुम्हारी बेवाओं के लिए जरूरत का इतना सामान कर जाऊंगा कि बीबी जब तक जिंदा रहेगी किसी की मोहताज नहीं होगी। उसके लिए इस तरह के असबाब पैदा कर दिए जाएंगे कि उसे हाजत नहीं होगी। उसके लिए मुस्तकिल बुनियादों पर उसके अखराजात देख कर उसके लिए एहतमाम कर दिया जाए। उसे दोबारा कशकोले तलब दराज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सहाबी थे हजरत जनाब सैयदना खफाफ बिन ईमा गफ्फारी रदी अल्लाह ताला। इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था मैदान उहद में, इन्होंने और इनके साहिबजादे ने। तो इनकी बेटी एक दिन हजरत उमर के पास आई। अब वो बेटी ब्याह के जा चुकी थी, उसकी शादी हो गई थी। हजरत खफाफ बिन ईमा रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी अपने ससुराल चली गई थी, वहां उसका खामद इंतकाल कर गया। वो खातून वापस आ गई, वो हजरत उमर से मिली, बेवा औरत। उस बेवा खातून ने आके, यहां तो मेरे भाई वो फौजी बेचारे जिनकी बीवियां, जिनको एक तकरीब में तो खूब एवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। मैंने यतीमी का वक्त गुजारा है, मुझे पता है कि 2-4 महीने लोग आके कहते हैं कोई हुक्म हो जाते 10 आ जाए, फिर जब 1 साल गुजर जाता है तो फिर लोग कहते हैं 4 भरा ने काम क्यों नहीं कर दे। तो ऐसे तो नहीं ना कि अब्बा ऐसे ही चला गया था, बड़ा कुछ दे के गया है, किधर है फलानी चीज। लोगों का नजरिया थोड़े अरसे के बाद और हो जाता है। आपने बड़े बड़े शोहदा के घरों में अवार्ड तो दिए, क्या कभी आपने पलट कर दोबारा गौर किया कि उनके बच्चे कहां हैं, उनकी बेवा किस हाल में है? वो जमाने की तेज धूप और तेज आंधी का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? बगैर बाप के जो इंसान को खुले आसमान तले वक्त गुजारना पड़ता है वो कितना को मुश्किल होता है। वो किस तरह टाइम गुजार रहे हैं, ये कभी सोचा लोगों ने? यहां तो निरंगिए सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे, जो निकले ही नहीं थे वो मंजिल तक पहुंच गए, और जिन्होंने जवानियां गुजार दी वो रास्ते में रह गए। हजरत खिफाफ बिन ईमा की साहिबजादी बेवा होके आ गई, बच्चे साथ थे, सरे राह जनाब उमर से मिली और मिलके कहने लगी, हुजूर मैं उस सहाबी की बेटी हूं जिन्होंने ओहद वाले दिन अपने बेटे के साथ मिलके मुआसरा किया था। बच्चे मेरे यतीम हो गए हैं, मैं बेवा हूं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फहरिस्त नहीं मांगी, खर्चे की डिटेल नहीं मांगी, तुम आना फलाने से मिलना, परसों 9 बजे आ जाना दफ्तर, ये कोई बात नहीं की। हजरत उमर गौर से खड़े उस बेटी की बात सुनी, छम छम सैयदना फारूक की आंखों से आंसू गिरे, दौड़ के घर गए, एक ऊंट निकाला, वहां से माले गनीमत का माल के भर के 2 बोरियां, और बोरियों में क्या था? चांदी भी थी, नकदी पैसे भी थे, कुछ जरूरत का सामान भी था, गल्ला भी था। 2 बोरियां भर के ऊंट पे रख के खुद लगाम उस बेटी के हाथ में थमा के का पुत्र सामान भी तेरा है, ऊंट भी तेरा है, और ये ना समझना यही कुछ तुझे दिया है, जब ये खत्म होगा तो रब तेरे लिए और बंदोबस्त फरमाएगा। क्या माना कि ड्यूटियां लगा दी गई हैं, हमें पता है ये सामान कब तक खत्म हो जाएगा, पैसे कब तक खत्म हो जाएंगे, तेरे लिए मैंने नए हुक्म भी जारी कर दिए हैं। एक शख्स ने कहा, हुजूर एक बेवा को आपने कुछ ज्यादा ही नहीं दे दिया? यहां लोग सियासी तकसीम नहीं करते, थोड़ा काम वाले को दे दो, थोड़ा चौकीदार को दे दो, थोड़ा गली मोहल्ले में दे दो, थोड़ा रिश्तेदारों में दे दो, सब हमारे एहसान के नीचे रहेंगे।
کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا؟ تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے، میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدان احد میں کافروں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، آج تک میری نظر میں موجود ہے۔ تو کہتا ہے میں نے زیادہ دے دیا۔ اولاد کسے نہیں پیاری ہوتی؟ بچوں کو دیکھ دیکھ کے بندہ کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے، اولاد کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو سکون ہوتا ہے، انسان کی طبیعت شاش بشاش ہوتی ہے۔ حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اسامہ تو ان دنوں بچے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر، اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی، اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے۔ حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے، پر پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی، فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں، لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا۔ ہمارے ہاں ہم نہ میرٹ کرنا چاہتے ہیں پر دوسروں کے لیے، اپنے اوپر کسی میرٹ کو ہم قابل قبول بالکل نہیں۔ یعنی میں سودا خالص لینا چاہتا ہوں دکان سے، تو آپ بتائیں آپ جو سودا بیچتے ہیں وہ خالص ہی بیچتے ہیں؟ آپ کو تو خالص چاہیے لیکن آپ بھی تو کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں، آپ کا خالص ہے۔ اگر آپ خالص بیچ رہے ہیں تو انشاءاللہ ملے گا بھی خالص۔ چادریں آئی تھی مال غنیمت میں، ڈھیر ساری چادریں، ڈھیر ساری۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر، صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی۔ ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے، تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی، آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی، کبھی آپ گھر لے جائیں نا، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے، وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے، آپ کے گھر والوں پہ جچے گی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلاؤ، یہ چادر انہیں دوں گا۔ حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے، تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے، اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے، لہذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے۔ میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے، خدمات زیادہ ہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے۔ جب تک چیزیں آپ وسعت قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت میں، جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے، اتنی دیر تک حالات اس طرح کے نہیں ہوتے۔ پھر ایک اور مصیبت بن گئی ہے، وہ مصیبت ہے لیول کی۔ یہ کام میرے لیول کا نہیں، جب آپ اپنے لیول سے نیچے اتریں گے، پروٹوکول سے ذرا نیچے اتریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی دیر سے آئے، اب یہ نماز کا پوچھنا، جمعے کا پوچھنا، مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں، وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا بندہ بٹھائیں، یہ والی باتیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں، پھر بند ٹوٹتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں۔ قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہلے بگڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے، خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے، پھر وہ بڑی جگہوں پہ جا کے حالات خراب کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے تو حضرت عمر نے بعد میں بلا لیا، فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کہ اگر جمعے میں دیر سے آؤ گے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ صحابی آگے سے کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے، اور میں تو کہیں کام میں مصروف تھا، امیر المومنین میں تو دوڑا آیا ہوں، میں تو غسل بھی نہیں کر سکا، وضو کر کے مسجد میں آ گیا ہوں جمعہ پڑھنے۔ تو حضرت عمر فاروق ان کی بات سن کے خوش ہوئے، فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے، اس طرح کرنا، آئندہ جمعہ پڑھنے آنا تو غسل کر کے آنا، میرے نبی پاک نے غسل کرنے کا ارشاد فرمایا جمعے والے دن، غسل کر کے آنا۔ ان باتوں کا بھی یعنی حکومت کے قومی معاملات اور عالمی نقطہ نظر بھی ان کے ذہن میں ہے، اور یہاں تک جو باریک چیزیں یعنی حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے
छोटे छोटे बच्चे वो खजूरें इकट्ठी कर रहे थे। तो हजरत उमर ने कहा किसके बाग में लगे हुए हो? सब बच्चे दौड़ गए। तो हजरत सनान बिन सलमा फरमाते मैं भी छोटा था, मैं खड़ा हो गया तो मैंने कहा हुजूर हमने तोड़ के नहीं खजूरें खाई, गिरी हुई खाई हैं, और आपको पता है जो रास्ते में गिर जाए वो उठानी नाजायज नहीं होती, तो हुजूर ये गिरी हुई खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हजरत उमर फारूक बच्चे की बात सुन के कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने सही बात की तरफ मेरी तवज्जो करा दी है, अल्लाह तेरा भला करे। और फिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस छोटे से बच्चे के पास खड़े हो गए। कौन? किसके पास? नहीं नहीं नहीं, ख्वाब तो नहीं देख रहे मैं और आप, हुक्मरान वक्त 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बच्चे के पास खड़े हो गए, छोटे बच्चे के पास। दुकान पे गरीब आदमी चढ़ आए ना, दुकानदार साहब इल्ला माशाल्लाह उनका मिजाज खराब हो जाता है। वो तीसरी चीज के ना वो वाली दिखाओ तो कहते लेनी है तो ले, तो जा। और अगर तगड़ा बंदा आ जाए तो कहते हैं जनाब आप इस तरह करें निशानदेही कर दे, मैं इंशाल्लाह खरीद के ला के पेश कर दूंगा। मिजाज बदल जाते। गरीबों के पास, छोटों के पास, आम आदमी के पास आप जाएं। हमारे हुक्मरानों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, पीरों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, बड़े उलमा का आम आदमी से गैप ज्यादा है, ताजरों का आम आदमी से गैप ज्यादा है, शीशे के बड़े बड़े मोहल्लात में सोसाइटियों में बसने वालों का गरीबों से गैप ज्यादा है। इसलिए अमीर गरीब की तफरीक बढ़ गई है, हालात और तरह के हो गए। बाज गुरबा अमीरों से नफरत करने लग गए। हमारी शादी ब्याह तकरीबात अफ्तारियां उनमें हम अपने लेवल के लोग बुलाते हैं जिनसे हमें कारोबारी जरूरियात वाबस्ता होती हैं। हमने इस तरह का माहौल बनाया, उसका नुकसान ये हुआ है कि मुआशरे में कई किस्म की सोचें पनपने लगी हैं, वसवसे गालिब आने लगे। बाजों का तंग आमद बजंग आमद, जब गरीबों के बच्चे ज्यादा तंग आते हैं फिर हथियार उठाते हैं, फिर कलम छोड़ देते हैं। सोचने की जरूरत है मुल्क में कि बुराई जन्म लेती कहां से है। यहां तक उतर के हजरत उमर फारूक इन लोगों से प्यार करते। अब वो बच्चे ने बात सुना दी हजरत सनान बिन सलमा ने, तो जनाब उमर फारूक से बच्चे ने फटाफट एक और फरमाइश भी कर दी। कहने लगा हुजूर मैंने खजूरें ज्यादा जमा कर ली हैं, वो मेरे दोस्त सारे भाग गए हैं आपको देख के, अब मैं जब जाऊंगा ना तो खजूरें मेरे हिस्से की हैं, हूं मैं गरीब बच्चा, माड़े घर से ताल्लुक है, वो मेरी खजूरें छीन लेंगे। हजरत उमर के साथ सिपाही भी थे, सारा कुछ भी था। हजरत उमर ने बच्चे का बाजू पकड़ा, फरमाया चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आता हूं। हजरत उमर उस गरीब के दरवाजे पे दस्तक दे के कहा तेरा पुत्र था, पकड़ के इसलिए लाया हूं कोई अमीर ज़ादा इस गरीब के बच्चे को तंग ना कर सके, अल्लाह कोई एक भेजना। हजरत फारूक आजम का मानने वाला जो गरीब के बच्चे का बाजू थामे और उसे कहे कि कोई अमीर ज़्यादा इस पर जुल्म नहीं करेगा, कोई इसे थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई इसके हिस्से के नंबर नहीं लेगा, कोई इसकी जगह रिश्वत दे के नौकरी पे नहीं बैठ जाएगा, कोई इसकी जगह पैसे दे के आगे नहीं बढ़ जाएगा। कोई आए ना जो अश्क शोई करे, जो आंसू पूछे लोगों के। लेकिन यहां तो मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे। मेरे अजीजों, इस नहज पर दीन ने हमें असबाक पढ़ाए, इस नहज पर। हजरत उमर छोटी चीजों का, मस्जिद नबवी शरीफ में आपने देखा दो लोग ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तो हजरत उमर ने फरमाया इन्हें बुला के लाओ। बुला के लाया, फरमाया तुम्हें पता नहीं ये हुजूर की मस्जिद है। ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ए पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है। आंखों से भी चलना यहां बेअदबी है। पता नहीं वहां सारे नारे ही गलत हैं। किसी के मुर्दाबाद का नारा हो तो वो भी गलत, और किसी के जिंदाबाद का नारा हो तो वो भी गलत। वहां एक ही नारा सिर्फ अच्छा लगता है, वो क्या है? या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा। वहां एक ही नारा अच्छा लगता है कि सोने आ गए हैं, नजरे करम हो जाए। या रसूलुल्लाह पहुंच गए हैं, रोजे दे दुआले ने गुलामा दियां टोलियां, और वेखो एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। वहां यही नारा अच्छा लगता है। लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और कुर्बान जाऊं अपने इमाम पर, उस कलम पे वारी जिससे वो लिखा करते थे। कहने लगे काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा जो था किसी ने कि अजीमत किधर की है, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए,
ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان 2 لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے, حضور کی مسجد ہے, یہاں آواز اونچی نہیں کرتے, تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا, میں تمہیں سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں, آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے, جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں, وہ آئے. دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے. اپنے مزاج کے لحاظ سے, اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے تھے, مزاج میں نرمی. ایک بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی, میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دہراؤں. میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے. جب طبیعت پوری بے چین ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے نا, تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں ذرا ان چیزوں کو. بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو. آپ کے غلام اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے نا, اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے, آواز آ رہی ہے. تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی. کون ہے دروازے؟ کہا میں ایک غلام ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں غلام ہوں. بہن کیا مسئلہ ہے, بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں, جاؤ نا اپنا کام کرو. حضرت عمر نے اصرار کیا تو تلخ لہجے میں, جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران, کونسلر, چیئرمین, ایم پی ایم این اے, ناراض نہیں ہو جاتے, اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے. کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں. یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں, لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہے, یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی. خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے, پر سو بھی نہیں رہے. حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے, گھر سے سامان, اناج, غلہ کندھے پہ رکھا. خادم کہتے میں نے کہا کہ مجھے دے دیں. فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا. کہ حضور نہیں, وہ تو میرے بس کی بات نہیں. فرمایا پھر مجھے کرنے دے. دوڑے آئے, اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی. کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نہ آج کھانا پکا دے تیرے بچوں. پھر وہ گھی چڑھا کے, چینی ڈال کے, کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا. غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا, آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا. پھر کھانا پکایا, پھر ان بچوں کو کھلایا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے. جناب اسلم کہتے ہیں بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے, بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے. جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے. پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے, اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے, میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے. تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کا کیا؟ فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی, اسے پتہ نہیں تھا. اپنے منہ سے کہنے لگے سیاڑا بھی نہیں, باشعور بھی نہیں, اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا. لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا. لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں, بزدل بڑا ہے, کمزور بڑا ہے, ضعیف بڑا ہے. اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا, اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا, میں نے عمر کو معاف کیا. حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہو آپ عمر ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا. پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے 2 بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہنسائے ہیں. تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہنسائے ہیں, اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے. اور تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے, میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف. کیوں نہ ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں, کیوں نہ ہم بھی جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی وہاں غور کر لیں. کہیں ایسا تو نہیں
کہ ہم بھی کمزور پڑ گئے ہیں, ذمہ داری تو لے لی ہے پر اب ہم ادا نہیں کر پا رہے, ورنہ وہاں سے معافی لے لے. اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم کا فیضان عطا کرے. نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور علیہ السلام نے فرمایا, ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی آزمائش ہر امت میں آئی, جس سے لوگ راہ حق سے بھٹک گئے, ان پر آزمائش آئی. ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ, ہر امت پر کوئی نہ کوئی آزمائش. تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے, میری امت کا فتنہ مال ہے, میری امت کی آزمائش مال ہے. ان کے اندر مال آیا ہے, فتنہ آیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ تھا تو مال بہت زیادہ آیا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے دولت بہت زیادہ عطا کی, چونکہ بہت سارے علاقے فتح ہونے لگے تو مال غنیمت ڈھیروں آنے لگا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بحرین سے مال آیا تو اتنا مال آیا, اتنا مال آیا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے, اتنی دولت آئی. مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں مال کا ڈھیر لگا تو جو اونچے قد والے تھے نا, وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے. اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ جن کا قد اونچا تھا, دراز قد تھے, وہ مال کے پیچھے چھپے ہوئے. تو فرماتے ہیں کہ صبح صبح کچھ لوگ جلدی آ گئے نماز کے وقت میں, پتا تھا کہ رات سے مال غنیمت آ گیا, اور نماز ختم ہو گئی تو جا ہی نہیں رہے, ابھی بیٹھے. تو حضرت عمر رو پڑے, جناب فاروق اعظم روئے. اللہ اکبر, درد سا پیدا ہو گیا. حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تم اس لیے رکے ہوئے ہو کہ مال آیا ہے. لوگوں نے عرض کی حضور ہاں بات تو ٹھیک ہے, اور یہ صحابہ کا حق ہے, یہ سب لوگوں میں بٹے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جناب آپ شکر ادا کریں, آپ رو رہے ہیں. فرمایا تمہیں نہیں نہ پتا, میں نے اپنے نبی پاک سے سنا ہے علیہ السلام. حضور نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے. جہاں مال آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے, جہاں مال آتا ہے وہاں تلخیاں بھی آتی ہیں, جہاں مال آتا ہے وہاں لالچ بھی آتا ہے, جہاں مال آتا ہے تو وہاں پھر لوگ ایک دوسرے سے بٹورنا بھی چاہتے. جب تک جیبوں میں مال نہیں نہ ہوتا تو جو بھی پیار کرتا ہے ذات سے کرتا ہے, اور جب جیب میں مال آتا ہے تو پھر زیادہ تر لوگ جیب سے پیار کرتے ہیں. یہ امیروں کا کہنا تو ہوتا ہے کہ لوگ بڑا چاہتے ہیں, جی بڑی اللہ کی عزت ہے, تو میں کہا کرتا ہوں ذرا دولت الگ کرنا, پھر اپنی حیثیت کا تعین کر کے تیری کتنی عزت ہے. یہ دولت کا لیبل ہے نا, اس کو ذرا اتار, خود پتہ چل جائے گا تیرے پاس کیا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فتنہ قرار دیا جو تو آزمائش ہے. لالچ کرنا, لالچ میں پڑے رہنا, لالچ کی طرف سفر کرنا, اور مطمع نظر لالچ بنا لینا. مطمع نظر, ایک بہت بڑے دولت مند کا میں ایک دفعہ اس کا انٹرویو اخبار میں چھپا تو میں دیکھ رہا تھا, تو کسی نے اس سے پوچھا کہ دولت کیسے کمائی, تو کہنے لگا جی میں نے 10 لاکھ والا کام بھی نہیں چھوڑا اور 10 روپے والا بھی نہیں چھوڑا, سارے کام بس کوشش کی کہ جہاں سے آ جائے اسے حاصل کر لینا چاہیے. اب کھل کے بات تو لوگ کرتے نہیں, حالانکہ بہت ساری جگہوں پہ اس بات کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا, بس جہاں سے آئے, جتنے آئے, جس ترتیب سے آئے. شام کو یہ حساب ضرور کرنا ہے کہ آج میرے بینک بیلنس میں کتنا اضافہ ہو گیا. لوگوں نے دولت ہی کی طرف دیکھا, دولت ہی کو پرکھا, پیسے نہیں تو رو پڑے, جائیداد نہیں تو رو پڑے, مکان نہیں تو رو پڑے. جس دن 4 گاہک کم آئے اس دن رو پڑے, جس دن کام دھندا کم ہوا تو سارے زمانے کو بتایا کہ بڑی غربت ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ گاہک زیادہ بھیجتا پھر بھی شور کیا کرو, جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس کا بھی اعلان کیا کرو. میرے بھائی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان بڑا ہی شاندار ہے. اس عنوان پر اگر ہماری سمجھ میں آئے تو ہماری طبیعت ٹھنڈی کر دے گا. اور جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک بات کہہ کے کتنے سارے مضامین بیان کر دیے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کتنی ساری باتیں کھول دی ایک جملہ کہہ کے. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے دنیا کو اپنا آقا نہ بنانا, دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بنانا, ورنہ یہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی. جنہوں نے دولت کو آقا بنایا اس نے پھر ان کو اپنا غلام بنا لیا. پھر بیچارے کروڑوں پتی ہیں پر سو نہیں پاتے ساری رات, اربوں روپیہ پاس ہے پر نیند سکون کی میسر نہیں آتی, کیونکہ دولت آقا ہے نا. تو یہ وہ آقا ہے جو قابو آتا نہیں, یہ وہ آقا ہے جس سے دل بھرتا نہیں,
یہ وہ والا آقا ہے جس سے لوگوں کی طبیعت سیر ہوتی نہیں، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ. یہ وہ والا پیالہ ہے جو کبھی پر ہو سکتا. محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نا خیرات بانٹا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے بادشاہ لوگ ہوتے تھے، دولت تقسیم کرتے تھے. تو محمود ایک دن باہر نکلے، سیر کے لیے جا رہے تھے، بادشاہ سلامت. تو باہر نکلے تو کہا جتنے فقیر ہیں نا سب کو بلا لو، آج میرا دل ہے میں نکلتا جاؤں اور خیرات بانٹتا جاؤں، نکلتا جاؤں اور خیرات تقسیم کرتا جاؤں. محمود نے اعلان کیا تو بعض اوقات انسان کچھ بات کرتا ہے تو اس کے لفظوں میں نا تھوڑا کر و فر نظر آتا ہے، تھوڑا تکبر نظر آتا ہے، تھوڑا غرور نظر آتا ہے. ایک درویش بھی وہاں سے گزر رہے، انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا، انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا. اس طرف توجہ فرمائی کہ لو جی جو جس نے لینا ہے نا آج اسے دیا جائے گا، آج میں بانٹتا ہی جاؤں گا. وہ بزرگ بھی آ گئے، کاسا لکڑی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہے، وہ بھی تشریف لائے. اور محمود غزنوی جب بانٹ رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنا پیالہ آگے کر دیا، انہوں نے بھی کچھ لینے کے لیے پیالہ آگے بڑھایا. تو محمود غزنوی نے اپنی جیب سے چند سکے نکالے، چند اشرفیاں نکالی، اور جب بابا جی کے پیالے میں ڈالی تو آواز تو آئی کھٹکنے کی. لکڑی کے پیالے سے جب چاندی کے سکے ٹکرائے تو آواز تو پیدا ہوئی، لیکن بزرگوں نے پیالہ پھر آگے کیا، کہنے لگے اس میں تو کچھ بھی نہیں، تھوڑا اور ڈال دو. محمود کہتا ہے میں نظر ڈال کے دیکھا تو پیالہ تو واقعی خالی تھا. بادشاہ تھا، کہہ چکا تھا کہ آج بانٹنا ہے، جو کوئی مانگے گا اسے دینا. پھر جیب میں ہاتھ ڈالا. یہ انا کا بت بھی بڑی مشکل سے ٹوٹتا ہے نا، یہ بڑا پکا ہوتا ہے، یہ نہیں ٹوٹتا. دوبارہ پیالہ ڈالا تو پھر چیزیں کھٹکنے کی، بجنے کی آواز تو آئی، لیکن بزرگ کہنے لگے کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں دیا. پھر پیالہ آگے کیا تو محمود نے جھوک کے دیکھا تو پیالہ پھر خالی تھا. اس نے پھر کچھ ڈالا، پھر دیکھا تو خالی، پھر ڈالا، بجنے کی آواز آئی، پھر خالی. اب بادشاہ تھا، ہارنے کا نام ہی نہیں لے رہا، یہ شکست کھانا ہی نہیں چاہتا. اس نے تھیلے منگا لیے، بوریاں منگانی پیسوں کی بھری ہوئی، ڈالتا جا رہا ہے، بجنے کی آواز آتی ہے. محمود تھک گیا، کہنے لگا بابا اس کے نیچے کون سا سوراخ بنایا ہوا ہے، کیا ہے اس کے نیچے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے. تو ان بزرگوں نے بڑی شاندار بات کی، کہنے لگے محمود یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، اور یہ خواہشات کبھی پور نہیں ہو سکتی. ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری بن جاتی ہے، ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نفس کی خواہشیں ان بھیڑوں کی طرح ہیں جو کبھی قابو میں نہیں آتی. ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہے. دونوں کو سمیٹو تو سامنے والی گائے. یہ خواہشات ہیں، یہ کبھی پوری یہ نہیں پوری ہوتی میاں. پھر انسان آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، عرض کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، طمع کرتا ہے، لینے کی خواہش پیدا کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں کبھی اس کے حق میں مؤثر ثابت نہیں ہوتی. ہاں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا. تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا فرما دے. قناعت میں عزت ہے، لالچ میں ذلت ہے. تو حرص کرنا، ہوس کرنا، مال کے پیچھے بھاگنا. لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، ہنر سیکھتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، کسی استاد کے پاس جاتے ہیں تو مال کمانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے، کسی سے یارانہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح آگے کیسے گیا ہے. جب مطمع نظر ہی مال ہو، جب توجہ ہی ساری مال کی طرف ہو، جب دولت ہی ہر چیز کا لوگ حاصل سمجھ لے اور مقصود اور مدعائی دولت کو بنا لے، تو پھر انسانوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، روحانی قوتیں ختم ہوتی ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا جی ایک حدیث میں نے پڑھا ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، ایک میں پڑھا 70 گنا، ایک میں ہے 700 گنا ہے، تو اجر ہے کتنا؟ تو آپ فرمانے لگے جتنی نیت اچھی اتنا اجر بھی زیادہ. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے تیرے اوپر. کام لوگ کراتے ہیں نا، ہماری مسجد میں کام شروع ہے، کام لوگ کراتے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے کوئی بھی کام کرنے والا وہ کام کا تب اس سے جان چھوٹے کسی طریقے سے، اور کچھ کام کرتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. ان کی صفائی، ان کی دلچسپی، ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی توجہ بتلاتی ہے کہ یہ شخص واقعی کام کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی دلچسپی ہے. نیکی جب آپ ذوق سے کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، دلچسپی کے ساتھ کرتے. یہاں تو بہت سارے لوگ
دین کا نام لے کے اپنا قد اونچا کرتے، صدقات و زکوٰۃ کا نام لے کے لوگ اپنے آپ کو سخی مشہور کرتے۔ یہاں تو لوگ نماز پڑھ کے معاشرے کے اندر اپنا وقار بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ میں نمازی ہوں۔ یہاں تو لوگ کوئی خیر کا کام کر کے دیکھیں نا، اب کیا ہو رہا ہے حج عمرے کے موقع پر جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ تصویریں کھینچنے کا ہے، سب سے زیادہ۔ اب میں چل پڑا ہوں، اب میں پہنچ گیا ہوں، اب میں جہاز میں بیٹھ گیا ہوں، اب نفل پڑھ لیے ہے، احرام باندھ لیا ہے، طواف ہو گیا ہے، یوں لگتا ہے بندہ نہیں طواف کر رہا، موبائل طواف کر رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ لوگ ملنے آتے، پیار کرتے ہیں، دور دراز سے حضرات کئی دفعہ محبت کے ساتھ تشریف لے آتے، تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب جو کام سب سے ضروری ہے وہ تصویر کھینچنے کا ہے، وہ کرنا ہی ہے اور وہ کرنا ہی پڑے گا، اس کی مکمل تیاری ہوتی ہے، وہ پروگرام بنا کے آئے ہوتے۔ میرے بھائیوں یہ یاد رکھے کہ کوئی بھی کام جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی، دیکھیں نا اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی قسم کی بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ لوگوں سے چھپ کے بھی کرے تو رب کریم کی سزا سے بچ سکتا، وہ چھپ کے کرے کیا کر لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب جب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو 7 پردوں کے پیچھے چھپے بھی کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر کوئی اسے چھین سکتا؟ یہ میرے مالک کا نظام ہے، اس میں آپ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مداخلت کرنے کے مجاز نہیں۔ اپنی ارادوں کو، اپنی نیتوں کو، اپنے شوق اور ذوق کو خالص رکھے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں شائبہ نہ ہو، شک نہ ہو کسی قسم کا، غیر کی آمیزش نہ ہو۔ نماز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے، صدقات و خیرات کرے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی کام میں آپ مداخلت کرتے، بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے، دوستوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، رشتہ داروں میں کسی جگہ کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے جہاں آپ کے مداخلت کرنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو مداخلت ضرور کرے، چودھری بننے کے لیے نہیں، پنچایت کا سرپنچ بننے کے لیے نہیں، اس نیت سے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 لوگوں کی صلح کرا دی رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس ارادے سے، اس نیت سے، اس ذوق سے، اس شوق سے، اس توجہ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی، ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی، بہت ساری جگہوں پہ، اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی، دنیا ہی دنیا، یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی، کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہو، کوشش کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو، دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پرہیزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہے، الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور ایک دن مجمع صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا۔ 5 وقت لوگ جمع ہوتے، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، معاملات ہوتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضبوط بنیاد ہے اسلام کی نماز پڑھنا، 5 وقت جمع ہونا۔ حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور حج کرنا، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف قبیلے، مختلف بولیاں، لیکن جب حج کرنے پہنچے تو لباس بھی ایک ہی ہو گیا، گفتگو بھی ایک ہی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور یہ حج جو ہے نا اس میں بڑی یکسانیت ہوتی ہے، ہر رنگ ہر نسل کا آدمی ایک تسبیح کے دانے کی طرح ایک جگہ پہ پرو دیا جاتا ہے، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ محبوب فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور پھر زکوٰۃ، صدقات، خیرات
اسلام کی مضبوط بنیاد ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ غریب امیر کو دیتا ہے، امیر غریب کو دیتا ہے، اور غریب امیر سے لیتا ہے تو ایک رشتہ بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے. محسن کا اور احسان مند کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑا. ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جملے بولتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ان کے جذبات ٹھنڈے میٹھے اور اچھے ہوتے. تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے. حضور فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، اور تم میری مراد کو نہیں پہنچے تو پھر سے عرض کرنے لگے حضور ہماری رعایت فرما دے، پھر ایک رحمت کی نظر کر دے، آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط بنیاد کیا ہے. تو محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا. کس کی رضا کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا. اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا. اللہ کی رضا، محبت بھی اللہ کے لیے، عداوت بھی. ذاتی دشمنی کوئی نہیں، ذاتی اختلافات کوئی نہیں، ذاتی رنجشیں کوئی نہیں، ذاتی لڑائیاں کوئی نہیں، ذاتی جھگڑا کوئی. خالص اللہ کی. ہمارے ہاں لڑائیاں ذاتی لڑی جاتی ہیں، اس نے مجھے شادی پہ دعوت نہیں دی، اس نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا، یہ کہاں پہنچ گیا، میں کہاں رہ گیا. ذاتی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، دینی نہیں، مذہبی نہیں، اخلاقی نہیں. دیکھیں آپ، چاہیے تو یہ تھا نا کہ شادی کے موقع پر یہ لڑائی نہ ہوتی کہ اس نے مجھے پوچھا کیوں نہیں. لڑائی یہ ہوتی کہ یار تو غیر شرعی کام کوئی نہ کرنا، اللہ رسول کی ناراضگی والا کام کوئی نہ کرنا. اگر تو نے کیا تو میں نے کوئی نہیں آنا، اگر تو یہ حرکت کرے گا تو پھر میرا تیرا معاملہ درست نہ رہ سکے گا. یہ لڑائی ہونا چاہیے تھی، نہ کہ یہ لڑائی ہوتی کہ مجھے بلایا کیوں نہیں، پروٹوکول کیوں نہیں دیا، اعزاز کیوں نہیں دیا. تو حضور نے فرمایا اسلام کی مضبوط گرہ، اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے عداوت رکھنا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ کی. فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھی، وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ عرض کی اللہ یہ سارا کچھ. فرمایا مالک تیرے لیے کیا. کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا. مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یا کسی کے ساتھ تمہاری صرف اس لیے ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، معاذ اللہ بے ادب ہے. میرے بھائی سمجھ لے اچھی طرح اور اپنے دل کے کونے میں یہ بات بٹھا لے کہ زندگی میں جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے. چھوٹا سا بھی خیر کا کام. میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے. بنیاد تمہاری نیت ہے. بنیاد یہ ہے کہ تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے، شوق کیا ہے. اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھت ڈالیں گے وہ ساری چھت بھی مضبوط ہے. لیکن اگر ارادے کچے ہیں، کمزور ہیں، سازشیں ہیں، رنجشیں ہیں، اندر معاملات گڑبڑ ہیں، تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی. نیتی اچھی کریں. بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری. مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نہ آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، جہاد ہو رہا. عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے. بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا. ہمارا سرائکی کا ایک شاعر ہے، وہ کہا کرتا ہے جے تانگی ساڑی زندگی تو تے دے سخت سزا تیری جان چھوٹے، ساکو مار نہ شاکر کستاں وچ یک لخت مکا تیری جان چھوٹے. عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے، سخت. وہ اذیت دیتے، کبھی انگلی کاٹ دیتے، کبھی ہاتھ کاٹ دیتے. مختار سقفی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی، بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا. تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے. اسلام اس اذیت کا قائل ہے. اہل عرب اذیت دیتے تھے، بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے. گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر، لاشیں مسک کر دیتے، ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے.
ٹکڑے کرتے تھے وجود کے، اذیت دیتے تھے. تو جب کوئی آدمی کسی کے نرغے میں آ جاتا تھا نا، قابو میں آتا تھا، تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، مجھے جلدی مار ڈالے، جلدی قتل کر ڈالے. یہ ان کا مزاج ہوتا تھا، رویہ ہوتا تھا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے. جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا. کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے. اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے. یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے. کہا حضرت علی پر معاذ اللہ نے یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے. لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا. مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے. وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں، کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا. میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے. باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے. اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا ہے. لہذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی. مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا. وہ غلام بن گیا. کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہیں اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین. آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں. گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا. حضرت علی کے خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا، اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا. میرے بھائی، ہمارے معاملات کے اندر للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے، خلوص نہیں رہا. کرامتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، الزامات ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بڑا کچھ ہے. اگر نہیں ہے تو خلوص نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رضا والا معاملہ نہیں ہے. کسی چیز کو اس کی حقیقت کی بجائے ہم تصورات کی دنیا میں جا کے، خیالات، توہمات اور افواہوں کی دنیا میں جا کے اس کو قبول کرتے. یاد رکھو، جن لوگوں کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے تھی وہ لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے خوش بخت تھے، بڑے خوش نصیب تھے. انہیں بدر کے میدان میں گردنیں کٹانے میں بھی بڑا ہی مزہ آیا. انہیں آپ دیکھیں نا، احد کے میدان میں جانے دینے میں بھی انہیں بڑا مزہ آیا. جب آدمی میں خلوص ہوتا ہے تو اس کے لیے جان قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب خلوص نہیں ہوتا، پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر داستانیں ہوتی ہیں، پھر کہانیاں ہوتی ہیں، پھر لب و لہجہ ہوتا ہے، پھر منصوبہ سازی ہوتی ہے، پھر ہیلے بہانے، پھر سورے کبرے جوڑ کے لوگ کہانیاں اور داستانیں بناتے ہیں. خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا جتنا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے اس میں خلوص شامل کرنے کی کوشش کریں، للہیت شامل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا شامل کرنے کی کوشش کریں. میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کے لیے روانہ کرنے لگے تو رسول پاک علیہ السلام نے بڑی نصیحتیں فرمائیں. ان نصیحتوں میں درد بڑا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے انہیں بتلایا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری قبر سے گزرو گے. اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا. جدو نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینو روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینو روے گا. اور کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی، مجھے بڑی پسند ہے. کہنے لگے بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی،
او کیتی خوب تسلی ہو اے دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے کل ٹلی ہو بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پھر پہ جانی تھر تھلی کوچ نصیر اساں جدوں کی پھر پہ جانی پھر کمال ہو جائے گی بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا معاذ جب تم واپس گزرو گے نا تو میری قبر کے پاس سے گزرو گے، ملاقات نہیں ہوگی۔ تو وہ جو نصیحتیں تھی نا اس موقع پر جب آپ گویا کسی سے آخری ملاقات کر رہے ہوتے، ان نصیحتوں کے اندر جو حسن ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، وہ تو جاتے جاتے کی بات لے سجنا سا توڑ نبھائی جان دتی راہ تیرے، وہ جو جاتے جاتے کی گفتگو ہوتی ہے، وہ جو انداز ہوتا ہے بڑا کمال ہوتا ہے، اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو وہ لمحے میسر آتے، جو اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے روئے کہ حضور کیا فرما رہے؟ حضور کوئی خاص نصیحت تو نبی پاک نے بڑا کچھ فرمایا، ایک جملہ حضور نے یہ کہا معاذ عمل جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، اور محبوب نے فرمایا تیرا خلوص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ بنا کے تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، بولیے خلوص کے ساتھ کرنا، للہیت کے ساتھ کرنا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار کے ساتھ کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے، اور جب اندر ریاکاریاں ہوتی ہیں تو ہمارے دل کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں دونوں باتوں کی خبر اب ہمیں خود سوچنا ہے، ہمیں خود فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ ہمارا انداز۔ ایک بزرگ تھے امام غزالی نے لکھا ہے انہوں نے 7 سال پورے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ 7 دن نہیں پوری پڑھی جاتی 5 نمازیں پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ۔ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں امام نے اللہ اکبر کہا پہلی تکبیر میں تو ہم نے بھی ساتھ ہی اللہ، پہلی صف میں 7 سال تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مطلب بندہ یہاں سے اٹھ کے آتے وضو کرتے، کوئی معاملہ آ گیا، کوئی مطلب اس کو حاجت ہو گئی استنجا وضو کی تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ 7 سال پورے نماز پڑھی تو کہتے ہیں 7 سال کے بعد نا ایک دن 8واں سال لگا ہوا تھا تو بزرگ فرماتے ہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا، تکبیر اولیٰ تو مل گئی پر پہلی صف نہ ملی، تیسری صف میں جگہ ملی۔ بزرگوں کے تقوی دیکھیے گا، فرماتے تیسری صف میں میں نے نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا یار لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا، پہلی صف میں یہ نماز پڑھتا تھا تو آج تیسری صف میں لوگ کیا سوچیں گے۔ فرماتے ہیں جب یہ لفظ زبان پہ آیا تو میرا ضمیر بول پڑا، جب یہ سوچ دل میں آئی تو میرا اندر تڑپ اٹھا، چھم چھم میرے آنسو نکلنے لگے، میں رویا۔ اور فرماتے لوگ چلے گئے اور میں نفل پڑھتا روتا رہا۔ میں نے کہا اللہ مجھے یوں لگتا ہے وہ 7 سال تک پہلی صف میں جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا۔ فرماتے میں نے 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، قضا نمازیں پڑھی، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لیے۔ میں نے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، اور فرماتے اب دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں کہ پہلی صف تکبیر اولیٰ پر یہ بتا نیت کیا ہے، یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے، دل کے قبلے کی بھی بات بتا۔ تیرے وجود کا قبلہ درست ہے پر دل کے قبلے کی بھی خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیگ فسا لا الہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور اگرچہ پت ہے جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا لوگوں کو دکھانے کا، بتانے کا، سنانے کا، شیخ ابو العباس مرسی فرماتے کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، میرا اور حضور کا معاملہ تھا، پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، فرماتے پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔
اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بندوں کو بشارتیں ہوتی بڑی ہیں، وہ ان بیچاروں کو بد ہضمی ہو جاتی. وہ بتائیں نا جب تک 20 لوگوں کو، تب تک ان کی وہ بد ہضمی ختم ہے. اللہ کے ہر چیز بتانے کی، دکھانے کی، سنانے کی، ہر چیز کی وضاحت دینے کی نہیں ہوتی. ہر چیز ایسی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ فرمایا کرتے تھے علم کی 2 تھیلیاں، ایک کھولی ہے، دوسری کھولو تو مجھے قتل کر دو. ہر چیز کو بتانے سمجھانے کی ہوتی ہے. تو خلوص دیکھے کتنا ہے اس میں، للہیت کتنی ہے، اللہ کی رضا کتنی. الحمدللہ تعالی اس مہینے سے جو جولائی کا ہے، میرے خیال ہے 4-5 جولائی سے حج کی فلائٹ شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. خوش نہیں ہوئے آپ سن کے؟ جو جا رہے ہیں رب ان کا قبول فرمائے، اور جو رہ گئے اللہ انہیں موقع عطا فرمائے. ای سعادت بزور بازو لیس تان بخشندہ خدائے بخشن. یہ سعادتیں بازو کی قوت سے نہیں ملتی، تب بھی ملتی ہیں جب اللہ عطا کرتا ہے، جب رب اپنے فضل سے عطا کرتا ہے پھر یہ سعادتیں ملتی. لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حج بھی آج کل ساتھ حج ہوتا ہے، ساتھ سیلفی ہوتی ہے، آخر تک چلتا. ایک بزرگ تھی حضرت ابو مرتعش ان کا نام تھا. وہ فرماتے ہیں میرا 4-5واں حج تھا، نفلی حج کرنے کے لیے میں جا رہا تھا. تیاری میری مکمل ہو گئی تھی، 2-4 دنوں میں میری روانگی تھی، ارادہ میرا مضبوط تھا، معاملات سارے طے ہو گئے تھے، بس میں جانے کے قریب تھا. فرماتے کہ میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا، اماں جی نے نا کہا بیٹا ذرا پتر ذرا پانی کا پیالہ دینا. فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ ایک تو میں عالم ہوں، صوفی ہوں، درویش ہوں، مولوی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری کل پرسوں تیاری بھی ہے، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے، یہ کام کو بچہ بھی کر لے گا. میں نے چھوٹے کو اشارہ کیا ذرا پانی دینا، وہ گیا اور مٹکے سے پانی بھر کے اماں کو دے دیا. کہتے جب اس نے اماں کو پانی دیا نا تو میرے اندر پھر مد و جزر شروع ہوا، پھر میری ضمیر کی آوازیں اٹھنے لگی، پھر اندر سے بلندی ہونے لگی، پھر آوازیں آئیں، اور پھر میں نے اعلان کیا. میں نے کہا کھو یہ کیا ہوا؟ سینکڑوں اور ہزاروں میل حج کرنے کے لیے جانا میرے لیے آسان ہے، اور یہ 2 قدم اماں کو پانی دینا میرے لیے مشکل ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ حج کرنے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا، اور اماں کو پانی پلانے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا. پر یہ میں کس جگہ کھڑا ہو گیا ہوں کہ سینکڑوں میل اور ہزاروں میل جا کے حج کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن پانی بھر کے لانا میرے لیے مشکل ہے. چند قدموں کے فاصلے پہ مٹکا پانی کا پڑا ہے. فرماتے ہیں بس اسی وقت پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ حج میں لوگوں نے ذرا حاجی کہنا ہے نا، حج میں لگا شور اٹھے گا نا کہ چھٹا حج کر کے آیا. حج میں ذرا آوازیں اٹھیں گی نا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، پھول ڈلیں گے اور پتیاں گریں گی اور نام ہوگا. لیکن اماں کو پانی دینے سے کسی نے اعلان تو نہیں نہ کرنا، شاباش تو نہیں نہ دینی، کسی بندے نے آواز تو نہیں نہ اٹھانی. فرمایا میں اسی وقت اسی لمحے اٹھ کے ماں کے قدموں میں بیٹھا اور پیر پکڑ کے کہا ماں مجھے معاف کر دے. ماں کہنے لگی بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا ماں مجھے سمجھ آ گئی، آج میرا نفلی ہے، میں اس سال نہیں جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا. اب یہ پورا سال میں تیری نوکری کروں گا، میں تیری خدمت کروں گا، تیرے پیر دباؤں گا، تیرے لیے کھانا لاؤں گا، میں تیری ڈیوٹی کروں گا. اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ نیکی کا تصور اصل میں ہے کیا. ہاں پھر وہ نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو نیکی بھی ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا نام بھی ہوتا ہے، تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا قد بھی اونچا ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ نیکی کا تصور تو بڑا چھوٹا سا ہے، کل معروف صدقہ، مسکرا کے ملنا بھی نیکی، رزق حلال کما کے بچوں کو کھلانا بھی نیکی، گلی سے پتھر اور کانٹا اٹھا دینا بھی نیکی. پر ہمیں تو کوئی لمبی چوڑی نیکی چاہیے، کوئی بڑی نیکی چاہیے. اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیکیاں ان کی پہنچ میں ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے. وہ محرم کے ایام میں نا ایک جگہ پہ حاضری کا موقع ملا تو وہاں ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم مریں گے، لڑیں گے، جانیں دیں گے، قربانی دیں گے، ہم امام علی مقام کی سنت ادا کریں گے، سارا کچھ کریں گے. تو بعد میں وہ میرے پاس بیٹھے تو میں نے انہیں کہا کہ جب جنگ کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ لڑیں گے، جانے بھی دیں گے. اور ابھی آپ یہ کام کریں کہ امام حسین ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، یہ والی سنت امام حسین کی شروع کرے. یہ والی سنت ابھی آپ سٹارٹ، جب وہ موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہ کام بھی کریں گے. تو یہ والی سنت آپ سٹارٹ کریں. امام صاحب 100 نفل پڑھا کرتے تھے فرض نماز کے علاوہ، روزانہ 100 رکعت نماز نفل. تو آپ یہ والی سنت امام حسین کی شروع کریں نا، تو جب کربلا سجانے کی باری آئے گی تو پھر کربلا بھی سجا لیں گے. لیکن ہم نے یہ والے کام نہیں کر دے، نمازیں 5 پوری نہیں پڑھنی، ہم نے تو صرف کربلا والی سنت ادا کرنی. نعرے لگانے
وہاں تک پہنچنا ہے. میرے عزیز یاد رکھے اللہ کی رضا ہر جگہ پیش نظر ہو. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت خدمت میں ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں آدمی بڑی ہمت سے لڑ رہا ہے, جہاد کر رہا ہے, بڑی بات ہے. تو حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے, جہاد کر رہا تھا. توجہ ہے میری بات پر؟ حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے, یہ دوزخی ہے, یہ بندہ جنتی نہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی, اتنی ہمت سے, جواں مردی سے, اتنی وہ دلیری سے لڑ رہا ہے اور حضور نے فرما دیا دوزخی ہے. کیسے دوزخی کیسے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے میں اس کا پیچھا کرنے لگا. جب پیچھا کرنے لگا تو اس پر نہ کچھ زخم کاری لگ گئے تھے, زخم گہرے تھے. وہ زخموں کو برداشت نہ کر سکا اور ایک مقام ایسا آیا کہ اس نے خود اپنے پیٹ میں خنجر لگا کے, پیوست کر کے, خنجر مار کے یا تلوار مار کے یا نیزہ مار کے اس نے خودکشی کر لی. زخموں کی تاب نہ لا سکا. حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے. تو اس کی وہ جو بات تھی وہ صادق ہو گئی. کہتے میں فوراً بولا, میں نے کہا میرے محبوب جو فرماتے حق اور سچ ہی فرماتے. دیکھو کس موت مرا. اب اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بندہ جو گھر سے نکلا تھا نا, تو وہ دین کے لیے لڑنے نہیں نکلا تھا, وہ قومیت کے لیے لڑنے آیا تھا کہ میرا سارا قبیلہ گیا ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے, ہماری قوم سے فلانی قوم ٹکرائی ہے تو لہذا ہمیں. اس کی نیت میں, ارادے میں دین, للہیت اور خلوص شامل ہے. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ عالم بھی, سخی بھی اور شہید بھی اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ کہ ان کی خدمات کی وجہ اللہ کی رضا نہیں تھی, خدمات کی وجہ ذاتی شہرت تھی, بہادری کے دعوے تھے. سخاوت کا سبب یہ تھا کہ لوگ انہیں سخی کہیں. خلوص والا جو عمل ہوتا ہے نا, خلوص والا, وہ تو بڑا تھوڑا بھی ہو تو قبول ہوتا ہے. اس میں بڑی دیکھیں نا اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی, معیار دیکھا جاتا ہے.